حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جو انفرادیات ہیں اور جو ان کے امتیازات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو عبادت کا بہت شوق تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جزری نے لکھا کہ امام علی مقام کثرت سے روزے رکھنے والے اور حج کرنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اور ہر نیکی میں شدت سے شوق رکھنے والے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ نے 25 حج مدینہ طیبہ سے پیدل چل کے مکہ المکرمہ میں جا کے ادا کی، 25 حج ادا فرمائے، اور عبادت میں، ریاضت میں آپ کو اتنا شوق تھا کہ وہ روایت آپ نے سنی علماء سے کہ جب 9 محرم الحرام کا دن تھا اور شب عاشور جو ابھی گزری ہے رات ہم نے گزاری، اور رات کا دن جو ہے وہ یوم عاشورہ ہے، تو یزیدیوں کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بظاہر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے، لیکن حقیقت میں ان کو ایک رات کی مہلت دے رہے تھے کہ ایک رات کی مہلت تمہارے پاس اور ہے، سوچ لو، میرا خون نہ بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہوگا، میرے خاندان کا خون نہ بہانا، میں اب بھی ایک رات تمہیں دے رہا ہوں، سوچ لو اور اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ ایک رات کی ان کو مہلت عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں ایک رات کی مہلت اس لیے مانگتا ہوں کہ میرا رب جانتا ہے کہ حسین ابن علی کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، حسین ابن علی کو جو ہے وہ عبادت و ریاضت و بندگی سے بڑا پیار ہے، تو میں ایک رات اس لیے چاہتا ہوں کہ سیر ہو کے اپنے مولا کی بندگی تو کر لوں، اس کی عبادت تو کر لوں۔ چنانچہ شب عاشور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے خیموں میں عشق رسول کی مستیاں چھلک رہی تھیں، اور عبادت و ریاضت کا ایک عجیب ماحول تھا۔ دوسری جانب شراب کے جام چل رہے ہیں، اور ادھر سجدوں کا نور پھیل رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں کربلا کے میدان میں، اس جگہ پہ، تو حسین ابن علی کے سجدوں کی مہک کو آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ محمد کے نواسے نے جو کی تیغوں کے سائے میں، محمد کے نواسے نے جو کی تیغوں کے سائے میں، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی نہ ایسی بندگی ہوگی۔